بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بالوں کو بنانے، سنوارنے اور کنگھی پھیرنے والی عورت کو مشاطہ کہا جاتا ہے۔ فرعون نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ایک مشاطہ رکھی ہوئی تھی۔ آج کل کی اصطلاح میں اسے بیوٹی میکر کہا جاتا ہے۔ فرعون کے اہل خانہ کی مشاطہ فرعون کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے۔ معراج کے موقع پر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوشگوار مہک محسوس کی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کیسی خوشگوار مہک ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس خاتون کا کیا قصہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو وہ بے ساختہ بولی، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، نہیں بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سن کر کہا، میں تمہاری یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ اس نے یہ بات اپنے باپ سے کہہ دی۔ فرعون طیش میں آ گیا۔ اس نے فوراً اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، اے عورت، تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس خاتون نے انتہائی جرأت و شجاعت سے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ میں تیل کھلانے کا حکم دیا۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو، اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا، میری تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا درخواست ہے؟ خاتون نے کہا، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجا دفن کر دینا۔ فرعون بولا، یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ پھر فرعون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس کا ایک شیر خوار بچہ باقی رہ گیا۔ اس خاتون کو اس بچے سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو وہ شیر خوار بچہ بول اٹھا، اماں جان، بے خوف و خطر اس میں کود جائیے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس کھولتی دیگ میں بے خطر کود پڑی۔